گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں, تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو, مکروہ اور ناپسندیدہ کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے. اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے, وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے. تو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے, دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا, دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا, جو چوپائے ہیں, گائے بکرے وغیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گھوڑا خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا, اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے, اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے. تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہوا. لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے, یعنی کھانا ثابت بھی ہے, تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے, اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا, صحیح ہے نا, کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں, اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے. دوسرا, گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی ہے کھانا کہ وہ آلائے جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ آلائے جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب. آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے. اس سے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو. نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا. حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے, لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے, نہ بختر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں, وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. تو جو جہاد کا آلہ ہے اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا. پھر مطلب یہ جہاد تمہارا باپ کرے گا. اس لیے وہ زینت ہے سواری کے لیے. تو اس کو گائے پہ سوار ہوتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا, بکرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتے, گدھے پہ بھی سوار ضرورت کے وقت انسان ہو جاتا ہے, لیکن جو گھوڑے پہ جب پشت پہ انسان سوار ہوتا ہے تو متنبی کا شعر یاد آتا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی 1200 سال پہلے شاعر گزرا ہے, اس نے کہا مرد کے لیے سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. لوگ گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہے ہیں نا, آج فخر کرتے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ پکڑا گیا, ادھر برساتی نالے میں گھسا ہوا, انٹرنیٹ کیفے میں گھسا ہوا ہے. یہ گھٹیا پن ہے, بھنگی چماروں والی زندگی ہے جس کو تم نے اپنا دوست بنایا, جس سے تم دل کی باتیں شیئر کر رہے ہو. بیوی تو صحیح ہے, یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے. بھنگیوں, گدھے گھوڑے نکاح نہیں کرتے, وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں, وہ رشتہ ہی نہیں ہے. وہ بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس پہ تو فخر کر رہا ہے میری گرل فرینڈ ایسے ملے. بھائی تیری گرل فرینڈ ہے, کوئی لیگل تو رشتہ ہے نہیں ہے, کسی بھی وقت جا سکتی ہے. اس کا مطلب تیری گرل فرینڈ کبھی وسیم کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے, کبھی ستار کی بن سکتی ہے. تف ہے تیرے منہ پہ یار, تو ایسی کو لے کے گھوم رہا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بیوی اپنی ہوتی ہے, جب تک آپ طلاق نہیں دیں گے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی. اس میں انسان فخر کرتا ہے میری ہے میری ہے. گرل فرینڈ میں جو کہہ رہے ہیں میری ہے, چماٹ لگایا کرے, مطلب بکواس کر رہے ہیں. تیری کہاں سے ہے؟ ابھی تیری جیب میں پیسے ختم ہوئے اس کی ہو جائے گی, پھر اس کے پاس پیسے ختم ہوئے اس کی, یا تجھے فالج ہو گیا اس کی. بیوی تھوڑی آسانی سے چھوڑتی ہے, وہ تو عدالتوں نے بیوی اور گرل فرینڈ کا فرق ختم کر دیا, ان کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا. ورنہ اسلام میں ایسا نہیں ہے, بیوی میری ہے بھائی, جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ میری رہے گی. اس پہ فخر کر سکتا ہے انسان. تو متنبی نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بہترین ہم نشین جس کے ساتھ آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو وہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا لگتا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہو, اسٹڈی کر رہا ہو, مطالعہ کر رہا ہو, چشمہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو, پھر یوں کر کے دیکھ رہا ہو, پڑھا لکھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت اچھا. کبھی بیٹھیں کتاب لے کے نا, اس مطالعہ کریں, ایسا لگتا ہے آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے, لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے.
دوسرا اس نے کہا کہ مرد کے لیے بہترین ہمنشیں کتاب ہے. اور بہترین مقام کون سا ہے مرد کے لیے جس پہ مرد بہت ہی اچھا لگتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی مرد کے لیے سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, اسٹول پہ نہیں, پتھر پہ نہیں, پراپر بینچ پہ. ہم نشین کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے, اور خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی کو آج کل قائد اعظم کے مزار پہ جگہ ملتی نہیں ہے. اتنی ڈیٹیں لگ رہی ہیں کہ وہاں اتنا نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں بھی اب ہر جگہ. متنبی کہتا ہے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. اور بہترین مقام مرد کے لیے وہ بینچ نہیں ہے, یا درخت کا چھپڑ نہیں ہے, یا یونیورسٹی کے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جہاں چھچوری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. سب سے بہترین مقام مرد کے لیے خیر و مقام فی الدنا سرج السابحین. اس نے یہ نہیں کہا دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پشت, نہ, اس نے کہا تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. ایسے بھاگ رہا ہو جیسے تیر رہا ہے. تیرنے کا مطلب جھٹکے نہ آ رہے ہوں گھوڑے. بعض گھوڑے ایسے ہوتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کو موت آتی ہے, اچھلتے رہتے ہیں, پھدکتے رہتے ہیں. ایسے اسموتھلی بھاگ رہا ہو نا, تگڑ تگڑ کر کے دوڑ رہا ہو, اور آپ اس کی پشت پہ لگام دے کے بیٹھے ہوئے ہو. کہا مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام یہ, اور سب سے بہترین ہم نشین کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا, لیکن نبی نے جو فرمایا نا اس میں جہاد ہے, تو نبی نے بھی اس کو کھانے کا آلہ قرار نہیں دیا. تو ضرورت کے وقت کھا لیا جائے, حرام نہیں ہے, لیکن نارملی جو چیزیں کھا رہے ہیں نا کائنڈلی وہی کھاتے رہیں. بکرا کھایا کریں, گائے کھایا کریں, بھینس کا گوشت کھایا کریں, مرغی کھایا کریں, اور بھی باقی دال روٹی کھا لیا کریں. گھوڑوں پہ فی الحال نہ آئے آپ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گھوڑے سے آگے پھر گدھا ہے. ایک اسٹیپ کے بعد کیا ہے؟ تو میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, یہ پہلے بتا دوں, لیکن اس کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا ہے, اور اسلامی کلچر میں اسی وجہ سے اس کا رواج نہیں ہے کھانے کا. اسی وجہ سے اگر اتنا شریعت نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا تو رواج ہوتا نا کھانے کا, ہمیشہ سے لوگ کھاتے آ رہے ہوتے, تو نہیں کھاتے آ رہے, اس لیے کہ آلہ جہاد ہے, سواری کا آلہ ہے, اس پہ بیٹھیں, اس کو ویسے بھی کاٹتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. ایسی چیز تھی جو بیٹھ کے آپ اس پہ فخر کرتے, اس کو ہی کاٹ کے کھا گئے آپ. تو کائنڈلی یہ کام آپ کائنڈلی نہ کریں. آپ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں.